ریاستیں ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، ریاستیں فلاح کے لیے بنائی جاتی ہیں. پہلے روٹی دو، پہلے روزی دو، پھر تعلیم دو، پھر صحت دو، اگر کچھ بچے گا تو تمہیں ٹیکس دیں گے. یہ کہتے نہیں، پہلے ٹیکس دو، پیٹرول پہ ٹیکس دو، بجلی پہ ٹیکس دو، گیس پہ ٹیکس دو. ہاں کچھ بچ گیا تو کھا پی لینا، کچھ بچ جائے تو تعلیم دے دینا، کچھ بچ جائے تو صحت پہ خرچ کر دینا. یہ وہ ظالم لوگ ہیں. لیکن پھر ہمیں آ کے جی ڈی پی دکھاتے تھے. جی ڈی پی کی شرح 3.7% سٹیبلائزیشن ہو رہی ہے. اس سے پہلے بہت نیچے تھے، اب اوپر آ گئے. وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی. حضور والا فروری 2022 میں عمران خان کی گورنمنٹ میں $120 تک کروڈ گیا تھا. افغان صاحب $120 تک کروڈ گیا تھا. ہم نے $160 سے زیادہ ڈیزل نہیں بڑھایا تھا. کرونا ہمارے دور میں آیا تھا، 2 سال کرونا ہمارے دور میں آیا تھا. جس وقت ہمیں اٹھا کے باہر پھینکا گیا اس وقت 6% ہم نے گروتھ دی تھی. ایسے نااہل لوگ کیا ہے جن کو سمجھ کچھ نہیں ہے، صرف اعداد دکھا دیتے ہیں کہ یہ بجٹ بنا دیا گیا ہے. لیکن چیئرمین صاحبہ اس پہ سب سے بڑا ظلم میرے جنوبی پنجاب کے ساتھ، میرے کسان کے ساتھ، میری زراعت کے ساتھ. 24% آپ کی جو اکانومی ہے وہ زراعت پہ چلتی ہے. 24% اس کی گروتھ کتنی دکھائی؟ 4% گروتھ دکھائی. اور وجہ کیا؟ گندم. میں نے چیئرمین صاحبہ پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور تارڑ صاحب نے مجھے جواب دیا تھا کہ حکومت پنجاب کی ناکام پالیسی کی وجہ سے گندم کی شرح فیصد کم رہ گئی، اس کی اتنی ہارویسٹ نہیں آ سکی. اس سال 27 ملین ٹن گندم پیدا ہوئی ہے. چیئرمین صاحب ہلکا سا موازنہ کر دیتا ہوں. اس سال پنجاب پورے پاکستان میں 2.70 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوئی اور ریٹ کتنا ملا؟ 2500 سے 3000 روپے من. الحمدللہ عمران خان کے دور میں 2.84 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوئی تھی اور ریٹ کتنا تھا؟ منیمم 4000. مجھے کسان فون کرتے تھے کہ جی ہم نے 4000 پہ نہیں بیچ دی، ہم 5000 سے نیچے نہیں بیچیں گے. یہ وہ حکومت تھی. اس کے ساتھ مقابلہ کریں ان کا کمپیرزن کہ اس وقت ڈیزل کتنے کا تھا؟ ڈیزل 160 روپے کا تھا جو آج 380 روپے کا ہے. یوریا کا بیگ 1600 روپے کا تھا جو 4480 روپے کا ہے. ڈی اے پی 8000 کی تھی جو 19000 روپے کی ہے. کرایہ جو زمین کا کرایہ تھا اس وقت 75000 ایکڑ تھا، آج 1,25,000 میں کوئی زمین نہیں دیتا. اس بٹ صاحب پلیز، بٹ صاحب پلیز، سینیٹر صاحب بیٹھ جائیں. جی اس کے باوجود میں یہ بات کروں چیئرمین صاحبہ، 30 سے 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم شارٹ ہے. یہ حکومت اس سال اکتوبر میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اس سال یہ حکومت یوکرین سے 30 سے 40 لاکھ ٹن گندم منگوائے گی. یوکرین کے کسانوں کو $1 ارب کا زر مبادلہ خرچ کرے گی. ادروائز گندم کا بہت بڑا کرائسس آ رہا ہے. یہ منسٹر مانے نہ مانے، پنجاب حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آپ کی زراعت تباہ ہو گئی. اب کپاس کی طرف آتا ہوں. چیئرمین صاحبہ 2021-22 میں ہم نے ٹوٹل کپاس کی کتنی بیلیں پیدا کی؟ 83 لاکھ. آج اکنامک سروے میں رپورٹ دے کے بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل 70 لاکھ بیلیں پیدا ہوئی ہیں کپاس کی. مزہ کی بات دیکھیں چیئرمین صاحبہ، 300 ٹیکسٹائل ملیں چلا کرتی تھی ہمارے دور میں، آج 150 ملیں چل رہی ہیں. اور جو 150 بند ہوئی ہیں اس کے 60 ہر ایک مل کے ساتھ 12 لومیں وہ اٹیچ ہوتی ہیں. ٹیکسٹائل مل چلتی ہے تو 12 لومیں چلتی ہیں. 12,500 لومیں بند ہو چکی ہیں. 1250 جنگ فیکٹریاں چلتی تھی ہمارے حکومت میں، آج 270 جنگ فیکٹریاں چل رہی ہے. 30 لاکھ لوگ نوکری سے چلے گئے. یہ ٹس سے مس نہیں ہو سکے. کپاس برباد ہو گئی. پریورٹیز چیک کریں. ملتان میں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا جہاں کپاس کے لیے تحقیق ہوتی تھی. حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کاٹن ریسرچ بند کر دو، مجھے یہاں پہ جم خانہ چاہیے، کیونکہ شام کو بابو، شام کو سیاستدان اور کچھ سردار آرام سے چائے پی سکے. کپاس کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عیاشی اور للے تلے ہونے چاہیے تھے. اور کیا کیا مقابلہ کروں چیئرمین صاحبہ. چاول کی فصل 2021-22 میں 5000 روپے من پہ ذمہ دار کسان بیچ کے گیا تھا، آج 4500 میں لینے والا کوئی نہیں ہے. مکئی ہم نے 2500 روپے ہماری دور بکتی تھی، آج 2200 روپے میں بک رہی ہے. آلو کا تو یہ حال ہے، لوگوں نے کھڑی فصل پہ اس وقت روٹا ویٹر اور ہارویسٹر چلا دیے، کوئی نہیں بیچے گا. 5 روپے کلو آلو کون بیچتا؟ ٹماٹر 250 روپے کلو، 250 روپے من بک رہے ہیں. اس وقت ہمارے دور میں 1200 روپے بکا کرتے رہے. لوگوں نے پھر بھی وہاں پہ فصل چلا دی. زراعت برباد، جنوبی پنجاب برباد، کسان برباد. کیوں؟ ووٹ کیوں دیا تھا عمران خان کو؟ یہ وہ لوگ ہیں، برداشت کریں. یہ عمران خان کو ووٹ دینے والے کسان برباد کر کے رکھ دیا. آگے چلتا ہوں چیئرمین صاحب تعلیم پہ.
تعلیم پہ 0.8%. چیئرمین صاحب ایک سوال بتائیے, ہمارے دور میں HEC کو 70 ارب روپے کا گرانٹ دی گئی, آج گرانٹ کتنی ہے؟ 46 ارب. 278 یونیورسٹیاں ہیں, اتنے سارے لوگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسے خرچ ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چھوڑے, ان کو ایسے بھیک پہ لگاتے 20 زیادہ کر دیں, فیئر انف کر دیجئے. لیکن تعلیم اگر نہیں دے سکتے, صبر تو کیجئے. 4% نارملی خرچ کرتے ہیں اکانومی, آپ 0.8% سے بھی نہیں خرچ کر پا رہے. صحت پہ 0.8%. چیئرمین صاحبہ, آپ کو عمران خان سے نفرت ہو سکتی ہے, ان سب کو ہوگی, بغض بھی ہو سکتا ہے. ہیلتھ کارڈ سے کیا تکلیف تھی؟ کتنے ہزاروں لوگوں کا کینسر سے علاج ہوتا تھا, کتنے لوگوں کا وہاں پہ دل کا آپریشن 10 لاکھ مفت ہوتا تھا. بند کر دو کیونکہ عمران خان کی فوٹو ہے. عمران خان کی کہیں نام کی مشہوری نہ ہو, مرتے ہیں مر جائے قریب, لیکن عمران خان کا نام ہیلتھ کارڈ پہ نہیں آنا چاہیے. ہیلتھ کارڈ بند کر دیا گیا. چیئرمین صاحبہ, کیا کیا پریورٹیز اخیر اتنی آ جاتی ہیں کہ سوری بجٹ بھی ہے جی, بجٹ پہ چیئرمین صاحبہ پریورٹیز کی بات ہے. ایک آخری بات, 2 چیزیں 2 منٹ ہے. پریورٹیز کی بات ہے. پریورٹیز یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب 11 ارب کا جہاز لے گی تو وہ پاکستانی جو پہلے ہونڈا یا کرولا پہ چڑھتا تھا, پھر آلٹو پہ چڑھتا ہے, اب موٹر سائیکل سے EV بائک پہ آ گیا ہے, وہ ان سے نفرت کرے گا. پریورٹیز کی اگر بات ہوگی تو وہ کریڈٹ کارڈ جو ایک پاکستانی جو صرف امیر کے پاس ہے, جب وہ بیرونی دورے پہ جاتا تھا اس پہ FAT لگتا تھا, بند کر دو FAT, کیونکہ امیر آدمی جو کریڈٹ کارڈ رکھتا ہے اس کو زیادہ نہ بھرنے پڑے. اس کے مقابلے میں وہ شخص جو ایک موٹر سائیکل لے کے پمپ پہ جاتا ہے 116 روپے بھرے گا. لوگ ان سے نفرت کریں گے. وہ پاکستانی امیر جو بزنس کلاس میں 15 لاکھ کی ٹکٹ لے کے جاتا تھا اور 1.5 لاکھ FAT بھرتا تھا, بند کر دو FAT. اس پہ FAT نہیں لیا جا سکتا. ہاں, جو زواری پہ, حج پہ, عمرے پہ, روزگار کے لیے سعودی, دبئی, عمان جا رہا تھا, اس پہ 20,000 کا FAT نہیں, اس کو معاف نہیں کرنا, یہ تو کماک ہے, اس میں تو پیسہ بہت ہے. لوگ آپ سے نفرت کریں گے. چیئر صاحب, پرائورٹیز کی بات ہوتی ہے. جب آپ GOR ڈیفنس میں, DHL لاہور میں بابوؤں کے لیے 20 کروڑ کے بنگلے بنائیں گے, اور ایک پاکستانی جو پہلے کنال کے گھر میں رہتا تھا اب 10 سے 5 مرلے سے کرائے میں گھر پہ آ گیا, وہ آپ سے نفرت کرے گا. سوچیے اس ماں کے بارے میں جو رات کو صرف اپنے بچوں کو کھانا دیتی ہے اور خود بھوکا سوتی ہے کہ صبح اٹھ کے رات کو نیند آئے گی, صبح اسکول جائے گا تو شاید بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا. سوچیے اس باپ کے بارے میں جس کے تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, وہ بچوں کی فیس تو ادا کرتا ہے, نیا سوٹ نہیں لیتا, یہ جب بڑا ہوگا میرے لیے کچھ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اور سوچیے ان 70 لاکھ نوجوانوں کے لیے جو ان ماں باپ کی محنت کی وجہ سے BA کی ڈگری ہاتھ میں لے کے پھرتے تو ہیں اور اس ریاست کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ریاست مجھے نوکری دے دے اور میں اپنے بوڑھے باپ باپ کے لیے کچھ چھوڑوں. وہ آپ سے نفرت کرے گا. آپ کو عمران خان سے نفرت ہو سکتی ہے چیئرمین صاحبہ, لیکن آخری بات بتا چاہ رہا ہوں, خان صاحب نے 2 باتیں بڑی ٹھیک کی تھی, اور کہ یار میں تو گزارا کر جاؤں گا, تم لوگ پاکستانی گزارا نہیں کر سکے. میں صدقے جاؤں اس پہ, 1045 دن اس کو ہو چکے ہیں, وہ گزارا کر رہا ہے, لیکن پاکستانی ان کے نیچے ایک ایک دن گھٹ گھٹ کے گزارا کر رہا ہے.